احد کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار کو بلند کیا اور فرمایا من یأخذ ھذا، یہ کون لے گا، میری اس تلوار کو کون پکڑے گا؟ تو سب نے اپنے ہاتھوں کو بڑھایا، فبسطوا ایدیہم فقالوا انا، اور اس تلوار کی طرف لپکنا چاہا اور یہ کہا کہ اللہ کے رسول میں لوں گا، مجھے دے دیجیے آپ۔ پھر آپ نے فرمایا من یأخذ بحق، اس تلوار کو اس کی حق کے ساتھ کون لے گا؟ فسکتوا، سب کے سب جو ہیں وہ خاموش ہو گئے، اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لیا۔ اس کے بعد ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول انا آخذ بحقی، میں اس کو اس کے حق کے ساتھ لوں گا۔ اس کے بعد انہوں نے مشرکین کے سروں کو اس تلوار کے ساتھ کاٹا۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، اور اس میں ہمارے لیے بڑے اسباق ہیں، بڑے مواعظ ہیں، بڑی نصیحتیں ہیں اس حدیث میں، جس میں سے پہلی چیز یہ ہے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تلوار صحابہ کے سامنے کیوں پیش کی؟ صحابہ کے پاس اپنی تلواریں بھی تھیں، اور پھر آپ نے سب کو تو یہ تلوار نہیں تھی، ایک ہی تلوار آپ نے بلند کی ہے اور فرمایا من یأخذ بھذا، اس تلوار کو کون لے گا؟ تو یہ عمل آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں کیا؟ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خیر و برکت کے لیے کیا۔ انبیاء علیہم السلام کی استعمال شدہ جو چیزیں ہیں ان سے خیر و برکت کو حاصل کیا جا سکتا ہے، ان کے علاوہ کسی اور کی استعمال شدہ چیزوں سے خیر و برکت کا حاصل کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اشیاء سے صحابہ خیر و برکت حاصل کیا کرتے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے بالوں کو کاٹا تھا حج کے موقع پر اور ان کو اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ اسی طریقے سے حضرت ام سلیم آپ کے پسینے کو جمع کر لیتی تھی اور اس کو خوشبو کے طور پر ملا کے دے دیا کرتی تھی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے وضو کے پانی کو لے لیا کرتے تھے خیر و برکت کے لیے۔ آپ کا لعاب مبارک جو ہے، جب آپ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے جو کھانا تیار کیا تھا چند صحابہ کے لیے، جب اس کھانے کو لعاب لگایا تو وہ پھر خندق کے موقع پر 1500 صحابہ کے لیے کافی ہو گیا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اشیاء سے، آپ کی ذات سے یا آپ کی استعمال شدہ چیزوں سے خیر و برکت کو حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت روئے زمین پر کوئی مستند چیز نہیں پڑی ہوئی جس کو یہ کہا جا سکے کہ یہ آپ کے استعمال میں رہی ہے۔ ترکی میں جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں، اسی طریقے سے کچھ لوگ پاکستان میں بھی دعویٰ کرتے ہیں، تو یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ لوگوں کا جھوٹ اس کے اندر بہت زیادہ شامل ہو چکا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے اس میں کہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور اس کی استعمال شدہ چیز سے برکت حاصل کرنا یہ بدعت ہے، یہ خرافہ ہے، یہ دین سے ہٹی ہوئی چیز ہے۔ اس وقت یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ علماء اور کچھ لوگ صوفیہ اپنی استعمال شدہ چیزیں اپنے بال لوگوں کو دے رہے ہیں اور اپنے ٹیشو پیپر استعمال شدہ لوگوں کو دے رہے ہیں۔ یہ دین نہیں ہے، یہ خرافات کے اوپر مبنی چیزیں، ان سے بچنا چاہیے، لوگوں کو روکنا چاہیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تلوار کو بلند کیا، تلوار دینے کے لیے، خیر و برکت کے لیے دی۔ اور دوسری چیز جو اس حدیث میں ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت کرنے والے، سب نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں دے دیجیے۔ کیا ہم بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اس طریقے سے لینے کے لیے تیار ہیں؟ اس وقت تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنن ہمارے پاس موجود ہیں، محفوظ ہیں،
کیا ان کو حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف ہم لپکتے ہیں، ایک سنت کو یاد کر لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں؟ کتنی کوتاہی ہے ہمارے اندر۔ بالکل ایسا نہیں ہے۔ صحابہ آپ کی سنت کے اوپر عمل کرنے والے بھی ہوتے تھے۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب مسند احمد جو ہے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اتنی احادیث کیسے یاد کر لی؟ فرمایا عمل کر کے جو بھی حدیث سنتا ہوں اس کے اوپر عمل کر لیتا ہوں۔ اور جب یہ حدیث آئی کہ حجامہ کروانا سنت ہے، مجھے حجامہ کی حاجت نہیں تھی، ضرورت نہیں تھی، بیماری نہیں تھی کوئی بھی، لیکن پھر بھی میں نے اس حدیث کے اوپر عمل کرنے کے لیے حجامہ کروایا۔ تو ہم کیا متبع ہیں صحابہ کی سنت کے؟ کہ لپک پر جو ہے وہ سنت کو لیں، دعاؤں کو لیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت ہمارے سامنے آئی ہے، چھوٹی سی چھوٹی سنت۔ امام مالک کے سامنے جب آئی یہ سنت کہ آپ انگلیوں کا خلال کیا کرتے تھے، اس کے بعد کبھی پھر اس سنت کو چھوڑا نہیں۔ ام سلمہ نے جب یہ سن لیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ 33 بار سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھا کرتے تھے، پھر کبھی ساری زندگی چھوڑا نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ سن لیا کہ آپ نے کبھی اشراق نہیں چھوڑی، کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وتر نہیں چھوڑے، تو کبھی بھی اس کو چھوڑا نہیں۔ یہ صحابہ کا عمل تھا۔ اور تیسری بات جو اس حدیث میں ہے، صحابہ کا ذوق جہاد صحابہ کتنا زیادہ تھا، شرکت کرنے والے جہاد کے لیے۔ چشم فلک نے صحابہ جیسا مجاہد دیکھا نہیں ہے۔ ایک کھجور میسر ہوتی تھی 24 گھنٹے کے لیے، ایک کھجور۔ جب آپ نے قافلہ روانہ کیا، ایک تھیلا کھجوروں کا دیا اور پانی دیا، تو فرماتے 24 گھنٹے کے لیے ایک کھجور ملتی تھی۔ صابر، شاکر، مجاہد، جن کی پھر اللہ تعالیٰ نے تورات میں بھی تعریف کی ہے، انجیل میں بھی تعریف کی ہے، قرآن میں بھی تعریف کی۔ یہ شوق جہاد تھا جنہوں نے ان کو عظمت عطا کی، اور آج اس کو چھوڑنے کی وجہ سے پھر ذلت کا شکار ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری بات جب اس میں یہ فرمایا کہ میں یاخذ بحقہ، تو صحابہ پیچھے ہٹ گئے۔ اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ نصیحت ہے کہ چیزوں کو اس کے حق کے ساتھ ادا کیا جائے۔ صحابہ بہت زیادہ ڈرنے والے تھے، جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں۔ ہر چیز کا حق ہے، وضو کیا ہے اس کا حق ہے کہ کس طریقے سے وضو کرنا ہے، جان نہیں چھڑانی۔ نماز ہے تو اس کا حق ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہر چیز کے حقوق کو بیان کر دیا، یہاں تک کہ فرمایا جس کے اوپر تم نے قتل کی حد لگانی ہو اس کا بھی حق ہے کہ آپ نے اس کو مسلح نہیں کرنا، اس کو بلا وجہ ایذا نہیں پہنچانا، جانور کو ذبح کرنا اس کا بھی حق ہے کہ اپنی چھری کو تیز کر لو۔ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچاؤ، اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ کیا ہم حقوق ادا کر رہے ہیں؟ صحابہ نے پھر پیچھے ہاتھ کر لیا کہ اس کا شاید ہم حق ادا نہ کر سکیں۔ اور پھر چوتھی بات جو اس حدیث میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا، ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول میں اس کو اس کے حق کے ساتھ ادا کروں گا۔ تو بعض روایات میں بعض صحابہ کی الگ سے انفرادی فضیلت بھی ذکر ہوئی ہے، اس سے دوسرے صحابہ کی تنقیص نہیں ہو جاتی۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ جب یہ کہا جاتا ہے زید حاضر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو احمد ہے وہ حاضر نہیں ہے، دوسرے صحابہ کی تنقیص نہیں ہوتی۔ بعض احادیث میں بعض ایک صحابی کا جو ہے وہ فضیلت کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس حدیث میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ جو تھے ان کی فضیلت کو ذکر کیا گیا ہے۔ امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ صفات کو جمع کیا جائے، فضائل کو جمع کیا جائے تو سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں، پھر
ان کے بعد بقیہ عشرہ المبشرہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کی سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے طریقے کے اوپر جو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے، سیکھنے والے تھے، اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔